سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے قرآن مجید، یہ ایسی برکت والا اور رحمت والی یہ کتاب ہے، یہ کلام ہے کہ جو شخص اس کو ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ صرف سنتا ہے، سننے والے پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، تم اس کو توجہ سے سنو اور چپ رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ جو شخص اس کو ادب اور توجہ سے صرف سنے گا، اس پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی۔ اور یہ ایسا کلام ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی قرآن مجید کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور قریب میں ایک گھوڑا رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بادل سا آ گیا، اور وہ گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگا، شوخی کرنے لگا، اور اس بادل نے اس صحابی کو ڈھانپ لیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینہ تنزلت بالقرآن، یہ ایک سکینہ تھی جو قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ سکینہ سکون کو کہتے ہیں، اطمینان کو کہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو کہتے ہیں، اور فرشتوں کی ایک جماعت ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، سننے والوں پر بھی رحمت، پڑھنے والے پر بھی رحمت، اور جو اس کی تعلیم حاصل کرے گا اللہ رب العزت اس پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس سے ایک قدم اور آگے چلیے، جو شخص قرآن مجید کا ادب کرے گا، صرف ادب کرے گا، اس ادب کرنے پر بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور اللہ رب العزت خصوصی دنیا آخرت کے اندر کامیابیاں نازل فرمائیں گے۔ ادب قرآن پر آپ نے بہت کچھ سنا اور پڑھا ہوگا۔ تاریخ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ یہ جو خلافت عثمانیہ چلی تھی ترکی کے اندر 800 سال تک، جس کے امن کا عالم یہ تھا کہ 800 سالہ دور کے اندر صرف چوری کے 200 واقعات ہوئے۔ اس امن کا کیا عالم ہوگا؟ اور اس کا سبب ادب قرآن تھا۔ ایک شخص تھا عثمان، وہ اپنے علاقے کے اندر رہتا تھا، قرآن مجید کا عاشق تھا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ انبن ہو گئی کہ صوفی قسم کا آدمی ہے، یہ یہاں کیا کرتا رہتا ہے، الزامات وغیرہ لگا کہ انہوں نے اس علاقے سے اس کو نکال دیا۔ وہ وہاں سے آیا، ان کے ایک بزرگ تھے، شیخ تھے، ان کے پاس آیا اور ساری بات سنائی۔ انہوں نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، میری خانقاہ کے اندر رہو، تمہیں رہائش کے لیے کمرہ مل جائے گا، اور یہاں پر جو لنگر چلتا ہے دوسرے لوگ کھاتے ہیں اس میں سے آپ بھی کھاتے رہنا۔ تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ اس کو وہ کمرہ دکھا کے آؤ جس میں آج کی رات اس میں رہنا ہے۔ ان کا شاگرد عثمان کو لے کر ایک کمرے کے اندر آیا اور ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ساری رات گزر گئی، صبح جب تہجد کا وقت ہوا
تو استاد نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ میرا شاگرد آیا تھا، مہمان آیا تھا، اس نے رات کیسی گزاری۔ جا کر دیکھا تو عثمان ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ جب بستر پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ وہ اس بستر پر سویا نہیں۔ استاد کو فکر لاحق ہوئی کہ نہ معلوم وہ کیوں نہیں سویا۔ جب اس سے پوچھا تو عثمان نے بتایا، استاد جی جب میں یہاں بستر پہ آیا تھا تو پاؤں کی طرف ریل پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر قرآن مجید پڑا تھا۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ ریل کو اٹھا کر اس میں سے قرآن مجید اونچی جگہ رکھتا اور سو جاتا، اور دوسری صورت یہ تھی کہ قرآن مجید وہیں پڑا رہتا اور اس کے ادب کے اندر اس کو وہاں سے نہ اٹھایا جاتا لیکن پاؤں بھی نہ کیا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں قرآن مجید کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دوں اور خود یہاں سو جاؤں۔ میں اس کے ادب کے اندر ساری رات کھڑا رہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا تاکہ قرآن کی بے ادبی نہ۔ تو اس کے استاد نے کہا، عثمان اللہ پاک نے تجھے بادشاہ بنا دیا۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں زبان سے جو لفظ بول دیں اللہ ان کو پورا کر دیتا ہے۔ تو کہنے لگا، استاد جی میری حالت تو یہ ہے کہ میرے پاس رہنے کو ٹھکانہ نہیں ہے اور کھانے کو میرے پاس ہے کچھ نہیں، آپ کے اس خانقاہ کے لنگر سے میں کھا رہا ہوں اور آپ مجھے بادشاہ بنا رہے ہیں۔ فرمایا بس اللہ پاک نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، اللہ پاک نے تجھے بادشاہ بنا دیا۔ یہ عثمان وہی شخص ہے، اللہ رب العزت نے اس کی نسلوں کے اندر خلافت کو رکھا اور 800 سال تک ان کی نسلوں میں اللہ رب العزت نے بادشاہت اور حکومت کو جاری کر دیا۔ تو ادب قرآن پر بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، سننے والوں پر، قرآن سننے والوں پر رحمت، پڑھنے والوں پر رحمت، اس کو حاصل کرنے والوں پر رحمت، اس کا ادب کرنے والوں پر رحمت۔ اور ایک سٹیپ اور آگے چلیے، جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اس پر بھی ایک تاریخ کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ دمشق کے ایک عالم ہیں، انہوں نے یہ واقعہ اپنے بیان کے اندر سنایا تھا، مختصر سے عرض کروں گا کہ دمشق کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے دحدہ، اس میں بڑے اللہ کے نیک بندے، علماء کرام، شہداء کرام مدفون ہیں۔ وہاں ایک عورت اس قبر جو تیار کرتا ہے، گورکن جو ہوتا ہے، اس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی ہم نے ایک میت کو لانا ہے، آپ ایک قبر تیار کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایک قبر تیار کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ ایک میت کو لے کر آئے، تھوڑے سے لوگ تھے، گورکن کے حوالے کی۔ گورکن نے وہ میت جیسے ہی قبر کے اندر رکھی، ساری قبر روشن ہو گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ لگنے لگی۔ 2 آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اس میت کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ یہ سارا منظر وہ گورکن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا، باہر نکالا، چھینٹیں وغیرہ ڈالی اس کے اوپر۔ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ یہ میں نے سارا منظر دیکھا ہے۔ کچھ نے یقین کیا، کچھ نے نہ کیا، کچھ نے کہا کہ اس کا وہم ہوگا، بات آئی گئی ہوگی، لوگ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی عورت دوبارہ آئی، کہنے لگی ایک میت کو ہم نے لانا ہے، آپ ایک قبر تیار کر دیں۔ گورکن نے قبر تیار کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک میت کو لایا گیا، چند ایک لوگ ساتھ تھے۔ جیسے ہی گورکن نے وہ میت قبر کے اندر رکھی، بالکل اسی طرح یہ قبر بھی روشن ہو گئی۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ لگنے لگے۔ اسی طرح 2 آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اس میت کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے۔ اس مرتبہ گورکن بے ہوش نہیں ہوا، اس لیے کہ پہلے بھی وہ اس قسم کا منظر دیکھ چکا تھا۔ لوگوں کو بتایا کہ یہ منظر میں نے دیکھا ہے، کسی نے یقین کیا، کسی نے نہ کیا، کسی نے وہم سمجھا، لوگ جانے لگے۔ تو جو خاتون، جو گڑیا دونوں میتیں لائی تھی، یہ گورکن اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اماں یہ جو 2 میتیں آپ لے کر آئی تھی یہ کون تھے؟ وہ کہنے لگی بیٹا آپ میرا غم کیا جانو، میری مصیبت کیا جانو۔ کہا اماں بتاؤ تو صحیح آپ کون ہیں، یہ لوگ کون تھے؟ کہا یہ دونوں میرے بیٹے تھے، پہلی جو میت میں لے کر آئی تھی وہ بھی میرا بیٹا تھا۔ کہا وہ کیا کرتا تھا؟ کہا وہ جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا تھا، طالب علم تھا۔ اور کہا اماں
یہ جو دوسرا تھا کہا یہ بھی میرا بیٹا تھا. کہا یہ کیا کام کرتا تھا؟ کہا یہ بڑا بھائی تھا اور اس نے چھوٹے بھائی سے کہہ رکھا تھا کہ تم تعلیم حاصل کرو اور تمہارے سارے کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا، تمہارے سارے کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا. یہ کوئی کام کاج کیا کرتا تھا، یہ طالب علم نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے دکھلایا کہ جو علم دین حاصل کرتا تھا اللہ نے اس کی قبر کو بھی روشن کیا، اور جو اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا، اس کے اخراجات برداشت کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیا جو کہ اس دین کو حاصل کرنے والے کے ساتھ معاملہ کیا. آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے گھروں میں قرآن مجید پڑھا رہتا ہے لیکن ہم اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ میں ایک لائبریری تیار کر رہا ہوں، تمہارے گھر میں کوئی ایسی کتاب جسے کوئی نہیں پڑھتا وہ تم میرے پاس لے آنا تاکہ میں اس لائبریری کے اندر اس کو رکھ دوں. اگلے دن سارے کے سارے جو اسٹوڈنٹ تھے قرآن مجید لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ وہ واحد کتاب ہے جو موجود تو ہے لیکن اسے پڑھتا کوئی نہیں ہے. میں آخری بات عرض کر دوں. ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو ختم کرنے کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ان دو چیزوں سے دلوں کا زنگ ختم ہوتا ہے. ہمیں چاہیے خدا را اس قرآن مجید کا ادب کریں، احترام کریں، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھائیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جتنا مضبوط کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.